السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بھلائی اور نیکی کے بارے میں ہے، یا کسی بھی بھلائی اور کسی بھی نیکی کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی مقدار جو بھی ہو، چاہے وہ بڑی نیکی ہو چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو، کسی بھی بھلائی کو یا کسی بھی نیکی کو یا نیکی کی کسی بھی چیز اور کسی بھلائی کے کسی بھی کام کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی دلچسپ حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے، اور اس کے راوی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ تم نیکی میں سے کسی بھی چیز کو یا نیکی کی کسی بھی چیز کو تم حقیر مت سمجھو، بھلائی کے کسی بھی کام کو تم حقیر مت سمجھو۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، گرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ہی کیوں نہ ملو، یعنی اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، ہنسی خوشی سے ملنا، یہ بھی نیکی اور بھلائی ہے، اور اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان کو تمام نیکی کا کام کرنا چاہیے، اور کسی بھی نیکی کو معمولی اور معروف جو ہے، جو اس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے، معروف کا معنی جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ معروف سے مراد ہر وہ کام جسے شریعت نے خیر میں سے شمار کیا ہے، یا جسے شریعت نے نیکی قرار دیا ہے، یا جسے شریعت میں بھلائی قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اس حدیث کے عموم میں وہ تمام نیک اعمال داخل ہیں جن کو آدمی شمار نہیں کر سکتا۔ آدمی کو یا ایک مسلمان کو کرنے کے لیے حریص ہونا چاہیے، اور اس کے کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے اپنے نفس کے ذریعے سے، چاہے مال کے ذریعے سے، اور چاہے دوسرے وسائل کے ذریعے سے، کیونکہ اس حدیث میں ہر معروف داخل ہے، ہر بھلائی کا کام داخل ہے، اور کسی بھی بھلائی کو ہمیں حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ یا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھنے سے، یا اس کے شان کو کم سمجھنے سے، کمتر سمجھنے سے، یا اس کو حقیر سمجھنے سے منع فرمایا ہے، خواہ اس کی مقدار کچھ بھی ہو، خواہ وہ نیکی کیسی بھی ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کو پسند فرماتا ہے، تمام نیکیوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، تمام بھلائی کے کاموں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، چاہے وہ کم ہوں یا زیادہ ہوں۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یا ہر مسلمان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ نیکی کے تمام کاموں کو کرنے کے لیے حریص ہو، نیکی کے تمام کاموں کو کرنے کے لیے اس کے اندر جذبہ، اور کسی چیز کو وہ حقیر نہ سمجھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نجات معمولی عمل کے اندر ہو، معمولی سی نیکی کی وجہ سے نجات مل جائے، جیسا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم کی آگ سے بچو گرچہ آدھے کھجور کے ذریعے سے، نصف کھجور یا کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے۔ فمن لم یجد، اور جو کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی نہ پائے یا آدھا حصہ بھی نہ پائے، فبکلمۃ طیبہ، تو کلمہ طیبہ کے ذریعے سے، اچھی بات کے ذریعے سے، پیاری سچی بات کے ذریعے سے۔ تو ہمیں کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی نیکی کو ہمیں یا کسی بھی بھلائی کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کسی کے ساتھ ملنا جلنا ہو ہنسی خوشی سے یا خندہ پیشانی سے، چاہے وہ کھجور کا نصف حصہ یا کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنا ہو، چاہے اچھی بات ہو، چاہے مسکراہٹ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی معروف ہے۔ تو ہمیں کسی بھی معروف کو، کسی بھی نیکی کو، کسی بھی بھلائی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ہو سکتا ہے، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمل یسیر یعنی معمولی کام یا معمولی نیکی ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہو،
اور وہ عمل کے اعتبار سے یا عمل اور عامل کے حالات کے اعتبار سے، کیونکہ کبھی کبھی جو ہے نیکی نیت کی وجہ سے، خالص نیت خلوص کی وجہ سے یا خالص نیت کی وجہ سے کبھی کبھی چھوٹی نیکی بہت عظیم ہو جاتی ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، چھوٹا عمل اسے نیت جو ہے اسے بڑا بنا دیتی ہے، اور بڑا عمل نیت اسے چھوٹا بنا دیتی ہے۔ اور بھی دوسرے حالات اور مناسبات کے اعتبار سے کہ آدمی کن حالات میں جو ہے نیکی کر رہا ہے، کن حالات میں صدقہ کر رہا ہے، کن حالات میں جو ہے اس نیک عمل کو انجام دے رہا ہے، تو ان حالات کے اعتبار سے بھی اس عمل کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے نیت کو درست کرتے ہوئے ہمیں نیکی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور نیکی کے کسی بھی کام کو، بھلائی کے کسی بھی چیز کو ہمیں حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے کسی سے ملنا جلنا ہو، چاہے کسی کی زیارت ہو، چاہے جو ہے کسی کی عیادت ہو، چاہے صدقہ و خیرات ہو، چاہے کسی کے سامنے مسکرانا ہو، چاہے سلام کرنا ہو، خیریت دریافت کرنا ہو، اچھی اور سچی بات کرنی ہو، یعنی بے شمار آدمی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اس حدیث کے مفہوم میں جو معروف جو کہا ہے، اس کے عموم میں جو چیزیں داخل ہیں، جو نیک اعمال داخل ہیں، ان کو آدمی شمار نہیں کر سکتا، تو ہمیں سب کو کرنا چاہیے اور کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔